بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دعاؤں کے سلسلے میں ایک عظیم باب صحیفہ سجادیہ ہے۔ 52 دعائیں ہیں میرے مولا سجاد کی اس صحیفے کے اندر، اور میرے معصوم امام نے اللہ سے مانگنے کا ہمیں ڈھنگ سلیقہ عطا کیا ہے۔ 3 کام امام نے اپنی زندگی میں اپنائے، 3 طریقے زندگی گزارنے کے، امام کی زندگی کے 3 انداز، یا اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں غلاموں اور کنیزوں کی صورت میں لوگوں کو خرید کر انہیں قرآن کی تفسیر پڑھا اور سکھا کر، نبی کی حدیثوں کا حافظ بنا کر، بہانے بہانے پر آزاد کر کے ایک مکمل مبلغ روانہ کر دیتے تھے۔ حدیث پر پابندی تھی۔ سن لیجئے ذرا 2-4 منٹ امام کی سیرت کے یہ 3 پہلو۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی امام کی زندگی میں، امام کا جو دور ہے اس دور میں حدیث پر پابندی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز بڑا نام ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں۔ ان کے زمانے تک حدیث بیان کرنے پر کوڑے لگتے تھے۔ آج حدیث کے نام پہ تنظیمیں بنانا آسان ہے، مگر کوئی دیکھے کہ حدیث پر پابندی کس نے لگائی تھی اور 500 حدیثیں جلائی کس نے تھی۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف تاریخ کا ایک صفحہ پلٹ کر جا رہا ہوں۔ نبی کی 500 حدیثیں جلائی گئیں، اور یہ کہہ کر جلائی گئیں کہ ان حدیثوں سے فساد ہوگا، ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ تقریباً 80 سال تک حدیث بیان کرنے والے کو کوڑا مارا جاتا تھا۔ امام نسائی چھوٹا نام نہیں ہے، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ ایک عالم دین تھے، اور ہمارے بھائیوں کے ہاں تو وہ 6 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے جی۔ امام بخاری، امام نسائی، امام لکھتے ہیں ہمارے بھائیوں نے، انہیں اتنے کوڑے مارے گئے حدیث بیان کرنے پر کہ وہ چند دن زخموں کی تاب نہ لا کے رحلت کر گئے۔ حدیث پر پابندی تھی، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا، کوئی حدیث کسی مجمع میں جا کر نبی کے قول کو نقل نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن کافی ہے، یہ ایک تحریک چلی تھی، اور اس تحریک کے پیچھے حکومت کی مشینری کار فرما تھی۔ اب حدیث پیغمبر جہاں ہے وہاں معارف، مفاہیم اور علوم کا سمندر ہے۔ سمندر کو روکا جا رہا ہے۔ معارف، مفاہیم اور علم کا سمندر ہے جس کے اوپر بند باندھا گیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے۔ امام اسے نہیں کہتے جو حالات سے متاثر ہو جائے، امام اسے کہتے ہیں جو حالات کو متاثر کرے۔ میں ممبر کی زبان کا جملہ کہہ رہا ہوں، میں اور آپ جسے امام مانتے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتا ہے، موڑ کر دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ علی جیسا بساتے دہر پا گوہر نہیں دیکھا، کئی صدیاں ہوئی پر ایسا قداور نہیں دیکھا۔ وہ واحد شخص ہے جس نے کہ اپنی عمر بھر ظاہر زمانہ موڑ کر دیکھا، کبھی موڑ کر نہیں دیکھا۔ واہ واہ، صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد۔ واہ بھائی واہ، آباد نقو صاحب، جزاک اللہ۔ ناظم، میں نے تو پہلے یہ اقرار کر لیا تھا، مضبوط ناظم ہے، اور یہی ناظم کا انداز ہوتا ہے۔ حدیث پر پابندی۔ اب حدیث، میں جملہ تکرار کر رہا ہوں، حدیث ایک معرفت کا سمندر، نبی کے جو اقوال ہیں، نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ معرفت کا سمندر ہے، وہ علم کا ایک سمندر ہے، اسے روک دیا گیا۔ ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ کسی کے پابند نہیں ہیں، وہ مشیت کے پابند ہیں۔ کیا کریں؟ میرے معصوم امام کپڑے اپنے خود طے کرتے تھے، خود اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتے تھے، خود اپنے کپڑوں کو پانی سے نکالتے تھے، اپنا کھانا خود بناتے تھے، اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے، اپنا بستر خود لپیٹتے تھے، اور 80 کنیزیں تھیں اور 100 سے زیادہ غلام تھے۔ دقت فرمائیں، امام کے 100 سے زیادہ غلام تھے، امام سجاد کی 80 کنیزیں تھیں۔ جو اپنا بستر خود طے کرتا تھا، اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے،
پانی مانگنے کے لیے صرف اپنی کنیز کو یا اپنے غلام کو آواز دیتے تھے، اس لیے کہ حکم ہے کہ پانی کے لیے آپ اپنے والدین کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی اتنا اجر ہے پانی پلانے کا کہ آپ والدین کو کہیے تاکہ یہ اجر اور یہ ثواب والدین کو بھی ملے۔ واحد کام ہے جو ماں باپ کو کہا جا سکتا ہے۔ جی جس کی اتنی کنیزیں، جس کے اتنے غلام، کام وہ اپنا خود کرتے تو یہ غلام رکھے کیوں تھے، یہ کنیزیں رکھی کیوں تھیں؟ مقصد یہی تھا کہ غلام اور کنیز خریدتے تھے، انہیں نبی کی حدیثوں کا حافظ بناتے تھے اور پھر ایک پانی پلا دینے پر آزاد کر دیتے تھے۔ اور صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وال۔ اب یہ کنیز آزاد ہو کر نہیں جا رہی ہوتی تھی، یہ غلام آزاد ہو کر نہیں جا رہا ہوتا تھا، بلکہ یہ مبلغ دین بن کے جا رہا ہوتا تھا، یہ نبی کی حدیثوں کا محافظ بن کے جا رہا ہوتا تھا۔ ایک کام میرے مولا کا مدرسہ علمی کی تشکیل، یہ علمی مدرسہ تھا کنیز اور غلاموں کی صورت میں۔ دوسرا جو آپ کی سیرت کا بڑا غالب پہلو ہے وہ یہی جو میں بھی بات کر رہا تھا، جو میرا مقدمہ گزرا ہے پورا، وہ ہے ادعیہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سے امام نے اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے۔ معرفت الہی کا سامان، اللہ کی معرفت کا سامان۔ اور تیسرا مشغلہ امام کا ذکر کربلا، مسلسل مجالس، مسلسل فرش عزا، کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب امام کے گھر میں مجلس نہ ہوتی ہو۔ سن 61 ہجری سے 95 ہجری تک جوڑیے کتنے سال ہوئے؟ 35 سال۔ 35 سال میرے مولا نے گریہ کیا ہے، آنکھوں سے پانی ختم ہو گیا تھا، مولا کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ جب کبھی پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر امام سجاد روتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا پانی کو دیکھ کر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب میرے بابا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ سب سے زیادہ امام سجاد کو اپنے بابا حسین کے پیاس کی تکلیف تھی۔ جب کسی نے پوچھا نا مولا آپ کو کچھ منظر، کیا منظر یاد ہے؟ فرماتے ہیں میں اس منظر کو نہیں بھلاتا کہ جب میرے بابا سوکھے ہونٹوں کے ساتھ مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہو تو۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجلس میں جب بیٹھیں تو پرسہ دینا حق ہے، اس مجلس کا حصہ ہے اور اہم ترین حصہ ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں رونے والوں سے، عزاداروں سے، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا علی اصغر تھے، سب سے زیادہ پیاسے حضرت علی اکبر تھے، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین تھے، اس لیے کہ سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، 3 دلیلیں مقتل کی تاریخ سے اور صفحات سے عرض کروں گا۔ پہلی دلیل یہ کہ جب ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے آیا ہے، اچھا عجیب داستان ہے، کربلا کا واقعہ بڑا عجیب ہے، فطریات سے بھرپور ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ بھی بیٹیوں کی طرف زیادہ پیار اور رغبت رکھتے ہیں۔ میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے، ذوالجناح جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنانے آیا ہے نا خیمہ گاہ کی طرف، دوڑتا ہوا آیا ہے، ایسے پیر مار رہا تھا زمین پہ جیسے ماتم کر رہا ہو۔ مقتل کا جملہ ہے، اس کے گلے سے ایسے آواز نکل رہی تھی جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو نرخڑے سے آواز نکلتی ہے۔ اور میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ کیا کہتا ہوا آ رہا تھا؟ تو امام نے جملہ فرمایا، یہ کہتا جا رہا تھا الدلیمہ الدلیمہ، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، حسین کو مار دیا، حسین کو مار دیا۔ یہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہا تھا ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ اور یہ آیا ہے خیمہ گاہ کی طرف، سنیں گے عزادارو، ذوالجناح نے جناب زینب کے خیمے کا رخ نہیں کیا، ذوالجناح نے جناب رباب کے خیمے کا رخ نہیں کیا، ذوالجناح وہاں نہیں گیا جہاں ام لیلہ تھی، ذوالجناح وہاں نہیں گیا جہاں امام سجاد تھے، ذوالجناح اس خیمے میں گیا ہے، اس خیمے کے در پہ گیا ہے جہاں سکینہ تھی، اس لیے کہ بیٹی کو خبر دینی ہے، بیٹی کو خبر دینی ہے بابا مارا گیا۔ ایک مرتبہ بی بی باہر آئی بابا کے گھوڑے کی آواز سن کر،
मेरी बीबी सकीना ने जब देखा कि जीन ढलकी हुई है, रकाब जमीन पर खत बना रही है, बाबा घोड़े पर नहीं है, घोड़ा तन्हा आया है, तो इंतहाई विकार के साथ पैर उठाए। समझदारियां कुर्बान हो औलादे हुसैन पर, करबला वालों पर अक्लमंदियां कुर्बान हो, हौसला और हिम्मत कुर्बान हो जनाबे सकीना पर। इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए और घोड़े के करीब जाकर कहा, ए बाबा के घोड़े इतना बता दे, मेरे बाबा को पानी पिलाकर मारा या मेरे बाबा को प्यासा मार दिया? एक दलील, करबला में सबसे ज्यादा प्यासे इमाम हुसैन थे। दूसरी दलील सुनेंगे, करबला में सबसे ज्यादा प्यासा कौन था? करबला में सबसे ज्यादा प्यासा इमाम हुसैन थे। उसकी दलील यह है कि इमाम सज्जाद ने अंगुश्त शहादत से कब्र पर यह नहीं लिखा हादा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़तलू मज़लूमा, ये उसकी कब्र है जिसे मजलूम मारा, ये उसकी कब्र है जिसे गरीब मारा, ये उसकी कब्र है जिसे घेर के मारा, ये उसकी कब्र है जिसे भूखा मारा। इमाम ने क्या लिखा? अल्लज़ी क़तलू अतशाना, ये उसकी कब्र है जिसे प्यासा मारा। करबला में सबसे ज्यादा प्यासे इमाम हुसैन है। पानी को देखते हैं तो इमाम सज्जाद रोते हैं, खाना सामने आ जाता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते हैं। पूछने वाले इस का जवाब दिया, जब मैं खाना देखता हूं तो मुझे कुम्हलाए हुए चेहरे याद आ जाते हैं। करबला के मैदान में भूख भी थी और प्यास भी थी, लेकिन आप देखिए नक्कन साहब का बड़ा अजीब जुमला फरमाते हैं, पानी मांगना मराम इंसानियत के खिलाफ नहीं है, किसी से भी पानी मांगा जा सकता है। इसलिए बच्चे अल अतश तो कहते थे, मगर रोटी मांगना मराम इंसानियत के खिलाफ है। इन भूखे बच्चों ने कभी नहीं कहा कि हमें भूख लग रही है। अगर कभी कूफे में किसी ने सदक़े की खजूरें भी दी तो जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, सदका तो अलैना हराम, सदका हम पर हराम है। तो जिस बच्चे ने खजूर का दाना उठा लिया था, उसने उस ज़र्फ में वापस रख दिया जो बीबी लाई थी खजूरें बांटने के लिए, सदक़े की खजूरें देने के लिए जो औरत आई थी, उस बच्चे ने वो सदक़े का दाना रख दिया। तो वो औरत आगे बढ़ के बीबी ज़ैनब के करीब आई, कहने लगी, बीबी सदका तो अहले बैत पे हराम है, आप कौन हैं? मेरी बीबी ने फरमाया, तू अहले बैत को पहचानती है? कौन है अहले बैत का फर्द इस वक्त दुनिया में? कहा हुसैन इब्न अली है। कहा वो लो के नेज़ा पे मेरे भाई का सर है, वो हुसैन का कटा हुआ सर है, और ये ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है। अजरुकम अल्लाह। कभी मेरे मौला सज्जाद अजरुकम अल्लाह थकेंगे नहीं, अगर रोना आ रहा है अपनी आवाज़ों को आज़ाद रखेंगे। अभी आप इमाम सज्जाद की, आप बैठ जाइए, इमाम सज्जाद के ताबूत की ज़ियारत करेंगे ना अभी अज़ादारों, तो ख्याल रहे ये उसका ताबूत है जिसका बदन जख्मी बहुत है। ख्याल रहे ताबूत का बोसा देते वक्त ये उसका ताबूत है जिसके जनाजे पे गस्साल रोया है। भाई 3 जनाजों पर गुस्ल देने वाला रोकर बाहर आ गया, गुस्ल नहीं दे पाया जनाजे को, बस मैं मजलिस खत्म कर रहा हूं, गिरिया हो गया। 3 जनाजों पर गुस्ल देने वाला रोकर बाहर आया है। एक जनाजा जनाबे ज़हरा का जनाजा है। मौला अली के रोने की आवाज गली में सुनाई दी जा रही थी। सलमान ने कूचे में सुना था कि अली ज़हरा को गुस्ल देते हुए रो रहे थे। पूछा, है मौला आप जैसा साबिर इमाम किसी ने नहीं देखा। फरमाया, जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था तो ज़हरा की 2 पसलियां टूटी हुई थी, मुझे फातिमा ने नहीं बताया मेरी पसलियां टूटी हुई हैं। अजर कमल अल्लाह। दूसरा जनाजा सुनेंगे अज़ादारों, वो जनाबे सकीना का जनाजा है। किसी ने पूछा था इमाम सज्जाद से, मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप ज़ईफ़ कैसे हो गए, आप पर ये बुढ़ापा कैसा है? तो आंखों में आंसू भर के फरमाया, बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया, सकीना के जनाजे ने ज़ैनुल आबिदीन को बूढ़ा कर दिया। बीबी के जनाजे को गुस्ल देने के लिए जो गस्साला आई थी ना, वो रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद से कहने लगी, ए असीर जिंदान, इतना बताइए आपकी बहन को बीमारी क्या थी, किस बीमारी में ये बच्ची मरी है? मेरे मौला ने फरमाया, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहने लगी, जब मैंने कुर्ता अलहदा किया तो बदन पे नीले निशान थे। मेरे मौला की आंखों में आंसू आ गए, ये ताजियानों के निशान है। अजर कमल अल्लाह। एक और जनाजा सुन लीजिए,
मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर को बुलाया अपने करीब, कहा मोहम्मद बाक़िर बताओ, जहर दे दिया है हशाम ने, मेरे मौला के बदन में जहर का असर बढ़ चुका है, शहादत करीब है, 25 मुहर्रम 95 हिजरी। मेरे मौला ने इमाम बाक़िर को बुलाकर कहा मोहम्मद बाक़िर बताओ करबला में कितने साल के थे? इमाम बाक़िर ने फरमाया बाबा मैं 3 साल का था। कहा बाक़िर बताओ करबला में तुमने क्या देखा? अब इमाम मोहम्मद बाक़िर मसाइब सुना रहे हैं, इमाम सज्जाद गिरिया कर रहे हैं। फरमाया बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली अकबर का लाशा लाए हैं, मैंने देखा दादा हुसैन कासिम का लाशा लाए हैं, मैंने देखा दादा हुसैन अली असगर का लाशा लाए हैं। एक एक शहीद का बयान इमाम बाक़िर ने बयान किया और इमाम सज्जाद ने गिरिया किया। सुनेंगे किस जुमले पर मौला की रूह परवास कर गई। इमाम बाक़िर ने फरमाया बाबा बाबा मैंने देखा दादी ज़ैनब के सर से चादर उतर रही है। मेरे मौला ने रोना शुरू किया, इतनी देर रोते रहे कि आवाज आए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनुल आबिदीन मौला शहीद हो गए, मातम हुसैन। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।